قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے اللہ کی کون سی نافرمانی کی اور ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ بندر بننے کے بعد زندہ رہے؟ ان کو موت کب آئی؟ اور جو بندر آج کے زمانے میں موجود ہیں، کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال اور مالدار تھی اور اللہ کی فرما بردار تھی۔ یہ قوم سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی تو وہاں مچھلیوں کا بسیرا تھا۔ وافر مقدار میں مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا اور لوگ مچھلیوں کو بیچ کر اپنا بھرپور کاروبار کرتے تھے۔ جب یہ لوگ ہر طرح سے خوشحال ہو گئے تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد، اپنی قوم کو حکم دے دیں کہ وہ سنیچر یعنی ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں، اور اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا۔ جب داؤد علیہ السلام نے قوم سے کہا تو سارے یہ بات سن کے پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتہ ہی وہ دن تھا جب سمندر کنارے سب سے زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور خود ہی کنارے پہ آ جاتی، اور باقی دنوں میں بہت کم مچھلیاں شکار ہوتی۔ اس قوم کا گزر بسر انہی شکار کی گئی مچھلیوں پر ہوتا تھا۔ ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں تاکہ مچھلیاں ان حوض میں جمع ہو جائیں اور اگلے دن یعنی اتوار کو ان کا شکار کر لیا جائے۔ اس طرح لوگوں نے کہا، ہم ہفتہ کے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ اس طرح کے شکار سے منع کرتے رہے اور کچھ لوگ ان کو دل سے برا جان کے منع رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع ہونے کے باوجود بھی شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو ڈرایا لیکن وہ خدا کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ چنانچہ جو لوگ ان کے ساتھ اس کام میں شامل نہ تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان 1200 لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا، تو باقی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے ان کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ کے ان کو دیکھنے لگے، تو دیکھا کہ وہ تمام لوگ بندر بن چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا، اور یہ بندر نما انسان نہ تو بول سکتے تھے نہ ہی کچھ کھا سکتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے انسانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان تمام لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ان کو بندر بنا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 انسان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ لوگ کچھ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور جو لوگ ان کو اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کیا بندر آج جو موجود ہیں وہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔
اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل کے بندر موجود ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔